فعل ماضی کی گردان، اس میں سب سے پہلے اس کا عنوان ہے۔ عنوان کیا ہے؟ اس کو ہم نے کہا صرف کبیر۔ جیسے یہ والی اصطلاح آپ بنیادی اصطلاحات کے سبق میں سمجھ چکے۔ صرف کبیر وہ صیغوں کی گردان ہے جس میں تمام صیغے ذکر ہوں۔ ابھی جو فاعل کے اعتبار سے 18 صورتیں بنی، اور ہم نے کہا کہ 14 صورتوں میں یہ 18 صورتیں بیان ہوئی ہیں، تو وہاں 14 کی 14 صورتیں ذکر ہوں، اسے کہتے ہیں صرف کبیر۔ فعل یعنی جس میں کام زمانے کا بھی ذکر ہو، ماضی گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرے، مثبت یہ فعل ماضی کی وہ گردان ہے جو پازیٹیو ہے، اس کے اندر منفی نہیں ہے۔ معلوم اس کا فاعل وہ ذکر شدہ ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے، پیسیو وائس نہیں۔ تو کسی بھی گردان کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اس کے عنوان کو ذکر کرنا ہے۔ صرف کبیر، فعل ماضی مثبت معلوم۔ اس معلوم کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے، معروف۔ سب سے پہلا ہمارے پاس یہ اوپر آپ کو 4 الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ وہ موزون، گردان سے اوپر لکھا ہوا ہے موزون۔ یہ موزون کیا ہے؟ پھر آگے لکھا ہوا ہے میزان، اور اس سے تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے صیغہ۔ صیغہ تو آپ بنیادی اصطلاحات میں سمجھ چکے، ترجمہ یعنی یہ اردو میں ترجمہ، یہ واضح ہے۔ باقی رہا موزون اور میزان، یہ انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم اسے سیکھیں گے۔ اب فعل ماضی میں سب سے پہلا صیغہ ہے ناصارہ۔ اس کو ہم نے مصدر سے بنایا، مصدر نصر تھا، اس سے بنا ناصارہ، تو اس کا ترجمہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب نصارہ میں کیا علامت ہے؟ تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ظاہراً کوئی علامت نہیں، لیکن بڑی علامت یہ ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ، اس کے تینوں حرفوں کے اوپر حرکت ہوگی، چاہے تینوں پر زبر ہو یا پہلے اور آخری پر زبر تو ضروری ہے، درمیان والے پر کبھی زیر ہوگی، کبھی زبر اور کبھی پیش ہوگی۔ جیسے یہ صیغہ واحد ہے یعنی ایک کے لیے ہے، نمبر 2 یہ مذکر ہے یعنی فیمینین نہیں، غائب ہے یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب اسی سے یہ ماضی کا بن گیا مصدر سے، اس سے اب آگے ہم نے جو صیغہ بنانا وہ بنائیں گے تثنیہ کا۔ جیسے میں عرض کر چکا کہ جمع اور تثنیہ وہ واحد سے بنیں گے، تو ناصرہ کے آخر میں صرف اور صرف آپ الف لگا دیں، الف لگاتے ہی یہ تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں نصرا، اب اس کے اندر یہ جو آخر میں الف ہے، یہ الف ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ پہلی چیز یہ بتلا رہا ہے کہ یہ والا صیغہ تثنیہ کا ہے یعنی 2 کے لیے ہے، پھر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مذکر کے لیے ہے، پھر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ غائب کے لیے یعنی تھرڈ پرسن کے لیے، اس کے لیے جو یہاں موجود نہیں۔ تو ترجمہ کریں گے مدد کی ان 2 مردوں نے۔ پھر ہم جمع کا صیغہ بنائیں گے واحد کے صیغے سے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں لگائیں گے واو۔ یہ دیکھیں شروع میں وہی ناصارہ ہے لیکن واو کی مناسبت سے اس سے پہلے پیش آئے گی، تو اسے پڑھیں گے نصرو۔ یہ جو واو ہے، یہ واو یہاں ضمیر بھی ہے یعنی یہی اس کا سبجیکٹ اور فاعل ہے۔ اس واو نے 3 چیزیں بتائیں۔ ایک بتائیں کہ یہ صیغہ جمع کا ہے کیونکہ واو جمع کی علامت ہے، دوسرا یہ مذکر میں جمع کی علامت ہے، مذکر کے بارے میں بتایا، تیسرا یہ بتایا کہ یہ غائب ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ سمجھتے جائیں کہ یہ جو نصرہ کے آخر میں الف ہے، یہ اس کا سبجیکٹ اور فاعل ہے، اس کے سبجیکٹ اور فاعل کو الگ سے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور نصرو میں واو، یہ اس کا سبجیکٹ اور فاعل ہے، اسے بھی الگ سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ مدد کی ان کئی مردوں نے، یا آپ کہہ دیں مدد کی ان سب مردوں نے۔ اسی طرح ہم نے وہاں پڑھا تھا، یہ دیکھیں اب آپ نے 3 صیغے پڑھ لیے، مذکر ہے، غائب ہے، اس کے 3 صیغے، یہ مذکر تھا، یہ غائب تھا یعنی یہاں فاعل غائب ہے، تو یہاں اس کے آپ نے 3 صیغے پڑھ لیے مذکر کے، واحد کا الگ، تثنیہ کا الگ اور جمع کا الگ۔ اب اسی طرح آپ مؤنث کے 3 صیغوں کو دیکھیں، یعنی تھرڈ پرسن ہوگا فاعل، اور مؤنث کے 3 صیغے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نصارت۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ مؤنث کو مذکر سے بنائیں گے، تو نصرت کو ہم بنائیں گے ناصارہ سے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں تانیث کی جو واحد کے لیے علامت آتی ہے تا، تا ساکن، اس کو لگا دیں گے۔ یہ تا ساکن 3 چیزیں بیان کرتی ہیں۔ ایک کہ یہ صیغہ واحد کا ہے، ایک کے لیے ہے۔ نمبر 2 یہ بتاتی ہے کہ یہ مؤنث ہے۔
کہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ غائب ہے۔ تا ساکن کا آنا ان تین چیزوں کو بیان کرے گا۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مدد کی اس ایک عورت نے۔ اب نصرت کا فاعل اور سبجیکٹ، کبھی اس کے اندر ہی ضمیر آتی ہے اور کبھی آگے الگ سے اس کا فاعل آتا ہے۔ اب تثنیہ مؤنث سے بنانا ہے تو تثنیہ چونکہ واحد سے بنتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے، اسی تا کے آخر میں آپ الف لگا دیں، لیکن الف چاہتا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہو، تو بن گیا نصرتا۔ اب اس کے آخر میں آنے والا یہ تا اور الف، تا چونکہ مؤنث پر دلالت کرتا ہے لیکن تا واحد کے لیے تھا، الف لگا تو تثنیہ بن گیا۔ اس تا الف تا نے ہمیں آ کے بتایا کہ یہ تثنیہ ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ مؤنث ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ غائب ہے۔ تو ترجمہ کریں گے نصرتا کا، مدد کی ان دو عورتوں نے۔ اب مؤنث میں ہم جمع بنائیں گے تو جمع بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ واحد، جو پیچھے آپ نے نصارت پڑھا ہے، چونکہ جمع بنائیں گے تو واحد سے بنائیں گے، تو ہمارے پاس مؤنث میں تھا نصارت۔ اب اس سے جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نصارت کے آخر میں جو تا تھی، یہ تا واحد کے لیے تھی، یعنی ایک کے لیے۔ اب جمع بنانا ہے، اس تا کو ختم کریں گے، اس کی جگہ لے کے آئیں گے نون، کیونکہ نون مؤنث میں جمع کی علامت ہے۔ تو یہ نون تین چیزیں بیان کرے گا کہ یہ صیغہ جمع کا ہے، نمبر دو یہ مؤنث ہے، نمبر تین یہ غائب ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ کریں گے مدد کی ان کئی عورتوں نے، یا ان سب عورتوں نے۔ نصرنا، اس کا فاعل بھی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نون ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے۔ تو دیکھیں آپ نے غائب، اگر فاعل غائب ہو، تھرڈ پرسن ہو، تو مؤنث کی بھی تین صورتیں پڑھ لیں، اوپر مذکر کی تین صورتیں پڑھی اور نیچے مؤنث کی تین صورتیں پڑھی، تو یہ ٹوٹل اگر فاعل تھرڈ پرسن اور غائب ہو، اس کی 6 صورتیں مکمل یہاں آپ کے سامنے آ گئیں۔ فاعل حاضر ہو، جسے مخاطب بھی آپ کہتے ہیں اور انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اس کے 6 صیغے اسی طرح پڑھیں گے، واحد تثنیہ جمع مذکر میں اور واحد تثنیہ جمع مؤنث میں۔ سب سے پہلے ہمیں نصرت، اس کو ہم نے کس سے بنانا ہے؟ وہی پیچھے جو آپ نے ناصارہ پڑھا ہے، ناصارہ جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسی سے آپ نے یہ بنانا ہے۔ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بس اس کے آخر میں آپ کو تا لگانی پڑے گی، ایسی تا جس کے اوپر زبر ہو۔ اس تا کی وجہ سے را پر ناصارہ میں زبر تھی، یہاں جزم اور سکون آئے گا۔ اس تا نے آپ کو تین چیزیں بتائیں کہ یہ صیغہ واحد ہے، کیونکہ تا کے اوپر زبر ہو یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، یہ مذکر ہے کیونکہ تا کے اوپر زبر ہو تو یہ مذکر ہے، نیچے زیر ہو تو یہ مؤنث ہے، اور یہ حاضر ہے۔ تو ترجمہ کریں گے نصرت، مدد کی تم ایک مرد نے، یا آپ ایک مرد نے۔ اب جب واحد ہم نے بنا لیا تو تثنیہ کو واحد سے بنائیں گے، تو تثنیہ کی علامت کے لیے یہاں تو تا ہے، تو تثنیہ میں بطور علامت کے حاضر کے اندر آتا ہے تما، بس نصر اس کے آخر میں تما کا اضافہ کریں گے۔ تما آ کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے، نمبر دو یہ مذکر ہے، یہ تما مذکر کے لیے بھی اسی طرح آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، اور یہ حاضر ہے۔ تو ترجمہ کریں گے مدد کی تم دو مردوں نے، یا آپ دو مردوں نے۔ جمع کا صیغہ بنائیں گے تو وہ بھی ہم نے واحد سے بنانا ہے۔ واحد سے کیسے بنائیں گے؟ واحد کے آخر میں تھا تا زبر تا، یہ واحد کی علامت ہے، اسے ختم کر کے اس کے آخر میں جمع کی علامت لگائیں گے، اور جمع کی علامت ہے تم، تو نصر و تم بن جائے گا۔ تم بتائے گا کہ یہ لفظ جمع کا ہے، اور یہ تم اس کا فاعل بھی ہے۔ نصرتا میں تا فاعل ہے، تما میں تما فاعل ہے، اور تم میں تم فاعل ہے۔ ترجمہ کریں گے مدد کی تم کئی مردوں نے، یا مدد کی تم سب مردوں نے۔ اب دیکھیں آپ نے اگر فاعل حاضر ہو، مخاطب ہو، سیکنڈ پرسن ہو، اس کے بھی تین صیغے پڑھ لیے، واحد تثنیہ اور جمع۔ اسی طرح مؤنث کے تین صیغوں کو آپ دیکھیں، یعنی فاعل اگر حاضر ہو تو اس کے مؤنث کے تین صیغے اس طرح بنیں گے۔ ہم پہلے پڑھ چکے کہ مؤنث کے صیغے کو بنائیں گے مذکر کے صیغے سے۔ ہم نے مذکر حاضر کا صیغہ بنایا تھا نصرت، فرق کیا کریں گے؟ صرف چونکہ تا کے اوپر زبر ہو تو یہ مذکر کی علامت ہے، صرف زبر کو زیر کر دیں گے، جیسے یہاں دیکھیں تی، یہ تی مؤنث کی علامت ہے، نصرتی، یہ تی بتا رہی ہے کہ یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے اور حاضر ہے۔ ترجمہ کریں گے مدد کی آپ ایک عورت نے۔
پھر آگے مؤنث کے تثنیہ جمع کو ہم واحد سے بنائیں گے. تثنیہ میں آتا ہے تما، یہ تی یہ ایک کے لیے ہے، اسے ختم کر کے اس کی جگہ تما لائیں گے جو تثنیہ کی علامت ہے. تو ترجمہ ہوگا مدد کی آپ دو عورتوں نے. اب اسی نصرتی سے ہم جمع بنائیں گے کیونکہ جمع کو بھی واحد سے بنایا جاتا ہے. اس کے آخر میں جو تی ہے، یہ تی چونکہ واحد کی علامت تھی، اس کو ختم کریں گے، اس کی جگہ لے کے آئیں گے تن جو جمع مؤنث کی علامت ہے. یہ بتایا گیا یہ جمع بھی ہے، مؤنث بھی ہے، حاضر بھی ہے. ترجمہ کریں گے مدد کی آپ سب عورتوں نے، یا تم سب عورتوں نے، یا تم کئی عورتوں نے. تو یہاں دیکھیں، اگر آپ کا فاعل حاضر اور سیکنڈ پرسن ہے تو اس کے مؤنث کے اعتبار سے بھی تین صیغے آپ نے پڑھے، اور مذکر کے اعتبار سے بھی آپ نے تین صیغے پڑھ لیے. غائب ہو تب بھی چھ ہو گئے، اور حاضر ہو تب بھی چھ ہو گئے، چھ چھ 12. لیکن اگر فاعل سیکنڈ پرسن نہیں بلکہ فرسٹ پرسن یعنی متکلم کی ضمیر ہے تو اس وقت صرف اور صرف چھ کی بجائے دو صیغے چھ صیغوں کا کردار ادا کرتے ہیں. پہلا ہے ہمارے پاس نصرتو، اس کو بنائیں گے ناصارہ غائب سے. بنانے کے لیے اس کے آخر میں یہ تا کے اوپر پیش، یہ متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم کی، یہ لگا دیں گے تو بن جائے گا نصرتو. یہ تو بتائے گی کہ یہ صیغہ واحد ہے، اور تو یہاں متکلم میں جب فرسٹ پرسن ہو تو یہ واحد، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں کہ مذکر کے لیے الگ ہو مؤنث کے لیے الگ ہو. تو تا کے اوپر پیش یہ مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی ہے، اور یہ واحد متکلم کے لیے. نصرتو ترجمہ کیا ہوگا؟ مدد کی میں ایک مرد نے. اگر عورت کہتی ہے تو وہ ترجمہ کرے گی مدد کی میں ایک عورت نے. جیسے انگلش میں آئی کا ورڈ یہ مذکر کے لیے بھی ہے، میسکولن کے لیے بھی ہے، اور فیمینن یعنی مؤنث کے لیے بھی ہے. ایسے ہی متکلم کا دوسرا صیغہ ہے ہمارے پاس جو بڑا جامع ترین ہے. نصرتو نے دو صیغوں کا رول ادا کیا، مذکر کا بھی کر دیا اور مؤنث کا بھی کر دیا. ہے واحد لیکن دونوں کا رول ادا کر دیا. اب یہ جو نصرنا ہے یہ چار صیغوں کا کردار ادا کرے گا. وہ کیسے؟ نصرنا، اس کو ہم نے بنایا نصرتو سے. تو یہ ایک ہی علامت تھی، اب ہمیں تثنیہ اور جمع چاہیے تو اس کے لیے ہم نے علامت لگائی نون الف نا. یہ نون الف نا اس کا فاعل بھی ہے، اور بتاتا چلوں یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ہے. یعنی اگر دو مرد کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے مدد کی تو وہ کہیں گے نصرنا. اگر دو سے زائد مرد کہتے ہیں کہ ہم نے مدد کی تب بھی وہ کہیں گے نصرنا. نمبر دو، یہ نا نون الف نا یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی. اگر عورتیں مدد کرنے والی تو وہ بھی کہیں گی نصرنا، ہم سب عورتوں نے مدد کی. مرد مدد کرنے والے ہیں تو وہ بھی کہیں گے نصرنا، ہم سب مردوں نے مدد کی. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نصر تو مذکر کا ہے یا مؤنث کا؟ نصرنا مذکر کا ہے یا مؤنث، تثنیہ ہے یا جمع؟ تو جہاں یہ لفظ آئے گا، یہاں یہ صیغہ آئے گا، اس کے آگے پیچھے والی عبارت کو دیکھ کے اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو ان دو صیغوں نے چھ صیغوں کا رول ادا کیا. اب آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ دو انداز سے آپ نے اس گردان کو یاد کرنا ہے. دونوں انداز سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس طرح آپ بھی اسے پڑھ لیں اور پھر اسے اچھی طرح یاد کریں. پہلے اس کا نام جو گردان کا ہے اسے آپ نے ازبر کرنا ہے اور مضبوط انداز میں یاد کر کے اس کو بولنا ہے. صرف کبیر فعل ماضی مثبت معلوم، پھر نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا. دوسرا طریقہ گردان کو پڑھنے کا وہ ہے تفصیلی، اور وہ کیا ہے؟ آپ ایک صیغہ پڑھیں گے اور اس کی مکمل تفصیل بیان کریں گے. پہلے نام لیں گے گردان کا، صرف کبیر فعل ماضی مثبت معلوم، ناصارہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی اس ایک مرد نے. نصارہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی ان دو مردوں نے. نصرو صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی ان سب مردوں نے یا ان کئی مردوں نے. نصارت صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی اس ایک عورت نے. نصرتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب،
فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی ان دو عورتوں نے۔ نصرنا صیغہ جمع مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی ان کئی عورتوں نے۔ نصرت صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی آپ ایک مرد نے۔ نصرتما صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی تم دو مردوں نے۔ نصرتم صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی تم کئی مردوں نے۔ نصرتی صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی آپ ایک عورت نے۔ نصرتما صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی تم دو عورتوں نے۔ نصرتن صیغہ جمع مؤنث حاضر، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی تم کئی عورتوں نے۔ نصرت صیغہ واحد متکلم، اب اسے مذکر کہیں گے یا مؤنث؟ تو دونوں کہیں گے۔ صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی میں ایک مرد یا ایک عورت نے۔ نصرنا اس میں تثنیہ بھی کہیں گے جمع بھی، مذکر بھی کہیں گے مؤنث بھی۔ صیغہ تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث متکلم، فعل ماضی مثبت معلوم، مدد کی ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے، یا کئی مردوں یا کئی عورتوں نے۔ اس کو آپ مضبوط انداز میں یاد کریں، کیونکہ اگر یہ پہلی گردان ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیا تو آنے والی گردانوں کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا اور سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ صرف کبیر فعل ماضی مثبت مجہول، صرف ایک لفظ کی چینجنگ ہوئی ہے اور وہ ہے مجہول۔ معلوم جیسے بنیادی اصطلاحات میں آپ سمجھ چکے، جس کا فاعل ذکر ہو۔ مجہول جس کا فاعل ذکر نہ ہو، جسے انگلش میں آپ پیسیوائز کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ مجہول کو معروف سے آپ نے بنانا ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہاں ناصارہ تھا تو پہلا حرف ہے اس کا نون، پہلے حرف کو ہم پیش دے دیں گے ضمہ، تو نون کو نا سے نو کیا، اور آخری سے پہلے حرف کو، آخری حرف ہے را، اس سے پہلے ہے صاد، آخری سے پہلے حرف کو ہم زیر دے دیں گے، جیسے یہاں آپ دیکھیں تو یہ بن جائے گا نوسیرہ، تو مجہول بن گیا، پیسیو وائس بن گیا۔ وہاں ہم نے پڑھا کہ پہلے صیغے میں واحد کی کوئی علامت ظاہراً نہیں ہے، تو یہ واحد مذکر غائب بھی ہے، صیغہ وہی ہے۔ اگر آپ نے وہاں ترتیب سے اچھے انداز میں یاد کر لیا تو باقی گردانوں میں صیغے کی وہ والی تفصیل آپ کو بتاتے پریشانی نہیں ہوگی۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ مدد کی گئی اس ایک مرد کی، اب کرنے والا کون ہے وہ کوئی ذکر نہیں، بس جس کی گئی ہے، یعنی آبجیکٹ کو یہاں لا کے رکھا گیا ہے، تو مدد کی گئی اس ایک مرد کی۔ اس سے پھر تثنیہ بنانے کا وہی طریقہ ہے، تو آخر میں صرف الف کا اضافہ کیا تو یہ تثنیہ بن گیا، بس وزن پہلے والا آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ تو نصیرہ سے نصیرہ، مدد کی گئی ان دو مردوں کی، صیغہ یہی بتائیں گے، تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول۔ جمع بنانے کا طریقہ بھی وہی، آخر میں صرف واو کا اضافہ کریں گے۔ نصیرو صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، مدد کی گئی ان کئی مردوں کی، یا مدد کی گئی ان سب مردوں کی۔ یہ تو مذکر میں تینوں تھے، جبکہ فاعل یہاں ویسے ہی معلوم نہیں، تو فاعل کی جگہ پر فعل مجہول میں آتا ہے نائب فاعل۔ فعل معلوم میں فاعل ہوتا ہے، تو فعل مجہول میں چونکہ فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو جو مفعول بھی ہوتا ہے اس کو چونکہ فاعل کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں نائب فاعل۔ نائب کسی کا بھی، جیسے ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک وائس پرنسپل ہوتا ہے، وائس انگلش میں، اسی کو اردو میں نائب کہتے ہیں اور عربی میں بھی کہتے ہیں، تو یہاں اس کا ہوگا نائب فاعل۔ تو یہ جو الف ضمیر ہے
یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ اسی طرح واو ضمیر یہ اس کا نائب فاعل ہے، اسے فاعل نہیں کہیں گے۔ ایسی تین صیغے غائب، جبکہ نائب فاعل غائب ہو، مؤنث ہیں بنائیں گے مذکر سے، آخر میں وہی تا لگائیں گے ساکنہ۔ نصیرت تو کہیں گے صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت مجہول۔ ترجمہ مدد کی گئی اس ایک عورت کی، لیکن یہاں فاعل وہ کبھی ہیا نائب فاعل، کبھی ہیا ضمیر ہوگی، کبھی اس کے بعد کسی مؤنث کا نام۔ اس کا تثنیہ وہی الف آخر میں لگے گا نصیرتا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت مجہول۔ مدد کی گئی ان دو عورتوں کی، جمع مؤنث وہی انداز نصرن، صیغہ جمع مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت مجہول۔ مدد کی گئی ان کئی عورتوں کی، یہ تو غائب کے 6 صیغے ہوئے، اسی طرح حاضر کے 6 صیغے۔ پہلا ہے واحد مذکر حاضر کا، نصیرت، وہی علامت ہے کہ آخر میں لمبی تا اور تا کے اوپر زبر، تو کہیں گے صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت مجہول۔ مدد کی گئی آپ ایک مرد کی یا تجھ ایک مرد کی، تثنیہ بھی اسی طرح نصرتما، مدد کی گئی تم دو مردوں کی، جمع نصیرتم وہی تم ہی اس کی علامت ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت مجہول۔ مدد کی گئی تم کئی مردوں کی، واحد مؤنث بھی مذکر سے بنائیں گے نصیرتی، وہاں تا کے اوپر زبر ہے، یہاں تا کے نیچے زیر ہوگی۔ صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعل ماضی مثبت مجہول، کہیں گے مدد کی گئی تجھ ایک عورت کی یا آپ ایک عورت کی۔ ایسے ہی تثنیہ نصیرتما، جمع نصیرتن۔ پھر متکلم، یہ محاضر کے 6 صیغے ہو گئے۔ متکلم کے 2 صیغے وہ 6 صیغوں کا کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ میں فعل ماضی معروف میں آپ کو یہ بات سمجھا چکا کہ یہ کیسے 6 صیغوں کا کردار ادا کریں گے۔ تو متکلم واحد نصیرت، آخر میں تا پیش تو، یہ متکلم کی علامت۔ صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل ماضی مثبت مجہول، مدد کی گئی تجھ ایک عورت یا ایک مرد کی۔ جمع متکلم وہ آئے گا نصرنا، اس کے آخر میں نا کی علامت، یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی۔ نصرنا صیغہ تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث، جمع مؤنث متکلم، فعل ماضی مثبت مجہول۔ مدد کی گئی ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا کئی مردوں یا کئی عورتوں کی۔ اسی انداز میں ہم نے پڑھنا ہے، پہلے عربی کے ساتھ صرف عربی، نصرا نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما نصرتن، نصرت نصرنا۔ اب دوسرا طریقہ کہ مکمل گردان پڑھیں، صرف کبیر فعل ماضی مثبت مجہول، نصیرہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، نصیرہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، مدد کی گئی ان دو مردوں کی، نصیرو صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، مدد کی گئی ان کئی مردوں کی۔ سب سے پہلے یہ عربی والی پڑھنی ہے اسی طرح، پھر اس کے ساتھ ملا کر مکمل، جیسے ہم نے ماضی معروف کی پڑھی اسی طرح آپ ماضی مجہول کی بھی پڑھیں گے۔ یہ اس لیے میں بار بار پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی زبان پر چڑھنا آسان ہو، اور اس انداز میں آپ ابتدائی، بیسک اور بنیادی گردانوں کو یاد کر لیں۔ جب آپ اس طرح یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آنے والی گردانیں پھر آپ کو بالکل آسان لگیں گی۔ فعل ماضی کو اگر منفی نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ہم ما نافیہ کو لگا دیں گے، ما نافیہ۔ تو یہ اس ماضی میں کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن صرف اور صرف مثبت کو معنی میں منفی کر دیتا ہے۔ جیسے
لفظ وہی رہے گا نصارہ. جب اس کے شروع میں ما لگے گا تو بن جائے گا ما نصارہ. یہ مثبت معروف تھا نصارہ، تو بن گیا منفی معروف، فعل ماضی منفی معروف. اگر نوسیرہ ہو، وہ مجہول تھا، ما لگے گا تو بن جائے گا منفی مجہول. آپ کے سامنے فعل ماضی منفی معلوم کی گردان ہے. پہلے آپ نے مثبت معروف کی گردانیں سیکھی، اب منفی معروف کی گردان بھی ساتھ ہی آپ سیکھ لیں. یہی عنوان دینا ہے آپ نے صرف کبیر فعل ماضی منفی معلوم. پھر گردان پہلے عربی پڑھ لیں. ما نصر، ما نصرا، ما نصروا، ما نصرت، ما نصرتا، ما نصرنا. پھر آگے مخاطب پڑھ لیں. ما نصرت، ما نصرتما، ما نصرتم، ما نصرت، ما نصرتما، ما نصرتن، ما نصرت، ما نصرنا. پھر وہی طریقہ اختیار کریں کہ عربی بھی پڑھیں اور ساتھ اس کی مکمل ڈیٹیل بھی بیان کریں. ما نصر صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی معلوم، مدد نہیں کی اس ایک مرد نے. ما نصرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی منفی معلوم، مدد نہیں کی ان دو مردوں نے. نصروا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی منفی معلوم، مدد نہیں کی ان کئی مردوں نے. آخر تک اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے. یہ تو معروف کی گردان ہے، اسی طرح آپ مجہول کی گردان بھی پڑھ لیں. یہ ما ایسا ہی لگا رہے گا. آپ پہلے اس کی عربی پڑھ لیں. ما نصر، ما نصرا، ما نصروا، ما نصرت، ما نصرتا، ما نصرنا، ما نصرت، ما نصرتما، ما نصرتم، ما نصرت، ما نصرتما، ما نصرتن، ما نصرت، ما نصرنا. پھر اس کے ساتھ آپ اس گردان کو مکمل بھی پڑھ لیں. مکمل پڑھنے کا طریقہ وہی کہ آپ صیغہ بھی بیان کریں، ساتھ بحث بھی بیان کریں، اور بحث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی بیان کریں. ما نصر صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی مجہول، مدد نہیں کی گئی اس ایک مرد کی. ما نصرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی منفی مجہول، مدد نہیں کی گئی ان دو مردوں کی. آخر تک اسی طرح آپ نے اس گردان کو یاد کرنا ہے.